برادر اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، ہم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سوانح حیات بیان کر رہے ہیں اور اعلان نبوت سے پہلے کا سارا بیان ہم کر چکے ہیں۔ آج ہم آپ نبی کریم کے غار حرا کا واقعہ اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر پہلی وحی کس طرح آئی اور دوسری وحی کس طرح آئی، اور پھر اس کے بعد آپ نبی کریم نے کس طرح اعلان نبوت کیا، سارا بیان ہم آج آپ کو سنائیں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ یہ میرا بیان مکمل ضرور سنیں۔ جب حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس زندگی کا 40واں سال شروع ہوا تو ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ذات اقدس میں ایک نیا انقلاب رونما ہو گیا کہ ایک دم آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خلوت پسند ہو گئی اور اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر خدا کی عبادت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر اوقات غور و فکر میں پائے جاتے تھے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بستر وقت مناظر قدرت کے مشاہدے اور کائنات فطرت کے مطالعے میں صرف ہوتا تھا۔ دن رات خالق کائنات کی ذات صفات اور تصور کے مستغرق اور اپنی قوم کے بگڑے حالات کے سدھار اور اس کی تدبیریں کے سوچ بچار میں مصروف رہنے لگے۔ اور ان دنوں ایک نئی بات یہ بھی ہو گئی کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اچھے خواب نظر آنے لگے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہر خواب اتنا سچا ہوتا، خواب میں جو کچھ دیکھتے اس کی تعبیر صبح صادق کی طرح روشن ہو کر ظاہر ہو جاتی تھی۔ سامعین، مکہ مکرمہ سے تقریباً 3 میل کی دوری پر جبل حرا نامی پہاڑ کے اوپر ایک غار کھو ہے جس کو غار حرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر کئی دنوں کا کھانا پینا ساتھ لے کر اس غار کے پرسکون ماحول کے اندر خدا کی عبادت میں مصروف رہا کرتے تھے۔ جب کھانا پانی ختم ہو جاتا تو کبھی خود گھر پر آ کر لے جاتے اور کبھی حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھانا پانی غار میں پہنچا دیا کرتی تھی۔ آج بھی یہ نورانی غار اپنی اصلی حالت میں موجود ہے اور زیارت خائق خلائق ہے۔ آپ جائیں تو ضرور اس کی زیارت کریں۔ ایک دن آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت میں مشغول تھے کہ بالکل اچانک غار میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک فرشتہ ظاہر ہوا اور یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو ہمیشہ خدا عز و جل کا پیغام اس کے رسولوں علیہ السلام تک پہنچاتے رہے۔ فرشتے نے ایک دم کہا کہ پڑھیے، اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ اس کے بعد فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو پکڑا اور نہایت ہی نرم جوشی کے ساتھ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے زوردار معانقہ کیا، پھر چھوڑ کر کہا پڑھیے، اقرا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ فرشتے نے دوسری مرتبہ پھر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے سے چمٹایا اور چھوڑ کر کہا کہ پڑھیے، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پھر وہی فرمایا میں پڑھنے والا نہیں ہوں۔ تیسری مرتبہ پھر فرشتے نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بہت زور کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر چھوڑا اور کہا کہ پڑھیے، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ سب سے پہلی وحی تھی، یعنی قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت یہی تھی جو نازل ہوئی۔ ان آیتوں کو یاد کر کے حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف تو لے آئے، مگر یہ واقعہ ناگہانی طور پر آپ کے پیش آیا تھا، تو اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر لرزہ طاری تھا۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں سے فرمایا کہ مجھے کملی اوڑھاؤ، مجھے کملی اوڑھاؤ۔ جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا خوف دور ہوا اور کچھ سکون ہوا تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے غار میں پیش آنے والا واقعہ بیان کیا اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ یہ سن کر حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ ہرگز نہیں، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کبھی بھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ آپ تو رشتہ داروں کے ساتھ بہترین سلوک کرتے ہیں، دوسروں کا بار خود اٹھاتے ہیں، خود کما کما کر مفلسوں اور محتاجوں کو عطا فرماتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق اور انصاف کی خاطر سب کی مصیبتوں اور مشکلات میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے چچا جاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ ورقہ ان لوگوں میں سے تھے جو موحد تھے اور اہل مکہ کے شرک اور بت پرستی سے بیزار ہو کر نصرانی ہو گئے تھے اور انجیل کا عبرانی زبان سے عربی میں ترجمہ کیا کرتے تھے۔ یہ بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ حضرت بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیے۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ بتائیے آپ نے کیا دیکھا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے غار حرا کا پورا واقعہ بیان کیا۔ یہ سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ پھر ورقہ بن نوفل کہنے لگے کہ کاش میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے زمانے میں تندرست جوان ہوتا، اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو مکہ سے باہر نکالے گی۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دم تعجب میں ارشاد فرمایا کیا ایسا بھی ہوگا کہ مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑے گا؟ کیا مکہ نے مجھے بھی نکال دیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ جی ہاں، جو شخص بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرح نبوت لے کر آیا لوگ اس کے ساتھ دشمنی پر کمر بستہ ہو گئے۔ اب اس کے بعد کچھ دنوں تک وحی اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وحی کے انتظار میں مضطرب اور بے قرار رہنے لگے، یہاں تک کہ ایک دن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہیں گھر سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ کسی نے یا محمد کہہ کر آپ کو پکارا۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو پھر وہی فرشتہ نظر آیا، یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام جو غار میں آئے تھے اور آسمان و زمین کے درمیان کرسی لگا پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قلب مبارک پر ایک خوف کی کیفیت پیدا ہو گئی اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکان پر آ کر لیٹ گئے اور اپنے گھر والوں سے فرمایا مجھے کمبل اڑاؤ، مجھے کمبل اڑاؤ۔ لہذا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کمبل اوڑھ کر لیٹے ہوئے تھے کہ ناگہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر سورہ مدثر کی ابتدائی آیت نازل ہوئی اور رب تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر ورجز فاہجر، یعنی اس میں رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے بالا پوش اوڑھنے والے کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب کی بڑائی بولو اور اپنے کپڑے کو پاک رکھو اور ان بتوں سے دور رہو۔ اس آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے دعوت اسلام کے منصب پر مامور فرمایا اور آپ کے دل سے سارا خوف دور کیا۔ اب آپ خداوند تعالیٰ کے حکم کے مطابق دعوت حق تبلیغ اسلام کے لیے کمر بستہ ہو گئے۔ 3 برس تک حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انتہائی پوشیدہ طور پر نہایت ہی رازداری کے ساتھ تبلیغ و اسلام کا فرض ادا فرماتے رہے
اور اس درمیان میں عورتوں میں سب سے پہلے حضرت بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور آزاد مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور لڑکوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور غلاموں میں سب سے پہلے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت تبلیغ سے حضرت عثمان، حضرت زبیر بن العوام، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جلد ہی دامن اسلام میں آ گئے۔ پھر چند دنوں کے بعد حضرت ابو عبیدہ بن الجراح، حضرت ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد، حضرت ارقم بن ابو ارقم، حضرت عثمان بن مسعود اور ان کے دونوں بھائی حضرت قدامہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسلام میں داخل ہو گئے۔ پھر کچھ مدت کے بعد حضرت ابو ذر غفاری اور حضرت صہیب رومی، حضرت عبیدہ بن الحارث بن عبد المطلب، سعید بن زید بن عمر بن نوفل اور ان کی بیوی فاطمہ بنت الخطاب، حضرت عمر کی بہن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسلام کو قبول کر لیا، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی چچی حضرت ام الفضل حضرت عباس بن عبد المطلب کی بیوی اور حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی مسلمان ہو گئیں۔ ان کے علاوہ دوسرے بہت سے مردوں اور عورتوں نے بھی اسلام لانے میں شرف حاصل کیا۔ واضح رہیں کہ سب سے پہلے اسلام لانے والے جو سابقین اولین کے لقب سے سرفراز ہیں، ان خوش نصیبوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے پتہ چلتا ہے کہ سب سے پہلے دامن اسلام میں آنے والے وہی لوگ ہیں جو فطرتاً نیک طبع اور پہلے ہی سے دین حق کی تلاش میں سرگردہ تھے، اور کفار مکہ کے شرک اور بت پرستی اور مشرکانہ رسوم جاہلیت متنفر اور بیزار تھے۔ لہذا نبی برحق کے دامن میں دین حق کی تجلی دیکھتے ہی نیک بخت لوگ پروانوں کی طرح سمع نبوت پر نثار ہونے لگے اور مشرف با اسلام ہو گئے۔ یہ اسلام کا بھی پہلا دور تھا۔ اب دوسرے دور میں 3 برس کی اس خفیہ دعوت اسلام میں مسلمانوں کی ایک جماعت تیار ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر سورہ شعراء کی آیت نازل فرمائی، جس میں حق تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے حبیب آپ اپنے قریبی خاندان والوں کو خدا سے ڈرائیں، سب سے پہلے آپ قریبی کو ڈرائیں۔ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دن کوہ صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یا معشر قریش کہہ کر قبیلے قریش کو پکارا۔ جب سب قریش جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں تم لوگوں سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، تو بتاؤ تم لوگ کیا کہو گے؟ کیا میری بات یقین کر لو گے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہاں ہم یقین کر لیں گے، آپ کی بات اس لیے یقین کر لیں گے کہ آپ امین ہیں اور آپ صادق ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ تو آپ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں یہ کہتا ہوں کہ میں تم لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرا رہا ہوں، اگر تم لوگ ایمان نہ لاؤ گے تو تم پر عذاب الہی اتر پڑے گا۔ یہ سن کر تمام قریش، جن میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب بھی تھا، سخت ناراض ہو کر سب کے سب چلے گئے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شان میں اور فول بکنے لگے، کیونکہ یہاں ان کے مفادات پہ جت پڑ گئی تھی۔ یہ مانتے تھے کہ حضور صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جھوٹ نہیں بولتے، لیکن اب یہاں بت پرستی چھوڑنا تھا تو یہ ماننے کے لیے پھر تیار نہیں ہوئے۔ اس طرح یہ دور بھی گزرا، تیسرا دور آیا اور اب یہ وقت آ گیا کہ اعلان نبوت کے 4تھے سال سورہ حشر کی آیت نازل ہو گئی، جس میں رب تعالیٰ فرما رہا ہے فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اور اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرمایا اے محبوب آپ کو جو حکم دیا گیا ہے اس کو علل اعلان بیان کیجئے، یعنی نبوت کا اعلان کریے۔ تو
اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلانیہ طور پر دین اسلام کی تبلیغ فرمانے لگے اور شرک اور بت پرستی کا کھلم کھلا برائی بیان فرمانے لگے۔ تمام قریش بلکہ تمام اہل مکہ بلکہ پورا عرب آپ کی مخالفت پر کمر بستہ ہو گیا، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں کو ایجا رسانیوں کا ایک طولانی سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور مسلمانوں پہ کس طرح ظلم و ستم کرتے تھے اور وہ کس طرح سے مسلمانوں کو ستاتے تھے، انشاءاللہ اگلی بار ہم بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔